ہونٹوں پہ پھیرنے لگا اور اپنے وہ چھوٹے سے تھرمس سے نکال کر، شاید اب کیا تھا اس میں نہیں کچھ کہہ سکتا، باہر وہ 2 گھونٹ پیے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، صدامنی صاحب کہنے لگے مرزا صاحب جواب دے، قوم آپ کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ تو مرزا کہنے لگا کہ نہیں، میں اس سوال کا جواب بغیر اسٹڈی کے نہیں دے سکتا۔ تو ساتھ ہی باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی اگر تم نے کہا کہ آ سکتا ہے تو میں نے ادھر سے نبوت کا اعلان کر دینا ہے، اور اپنے قول کے مطابق تمہیں پھر میرے پہ ایمان لانا فرض ہو جائے گا۔ اس پہ اتنی پھر نعرے بازی ہوئی اور اتنے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا جواب نہیں پڑ بنا اس سے، اور پھر بحث ہوئی۔ وہ ان کے انگلینڈ سے وکیل آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، نہ مانیں، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیں، نان مسلم قرار دے دیں۔ آپ نے کہا نہیں، نان مسلم نہیں، آپ ناٹ مسلم ہیں۔ اب نان مسلم اور ناٹ مسلم کے فرق پہ کم از کم 3 دن بحث ہوئی۔ آخر میں آپ نے پھر قرآن پاک کے الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ دل سے مسلمان نہیں۔ One who claims to be a Muslim but he is not۔ تو آئین اٹھا کر دیکھ لیں، جو اوریجنل ترمیم ہوئی تھی اس وقت، جس کا ڈرافٹ نورانی صاحب کو، جو کہ باجوہ صاحب جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت نائب صدر تھے سینئر، تو ان سے ڈسکس کر کے جو ڈرافٹ تیار ہوا اس میں لکھا گیا کہ they have been declared as not Muslim۔ بعد میں بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ اس کو ناٹ مسلم کو پھر نان مسلم میں جو ہے لفظ میں تبدیل کر دیا گیا بائی آرڈیننس۔ تو آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اردو کے علاوہ باجوہ صاحب پنجابی میں بھی شاعری کرتے رہے، اور اس بولدیاں آنکھاں کے نام سے ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی رسائل میں بھی مضمون لکھتے رہے۔ مشتاق بٹ ایڈوکیٹ کے ساتھ مل کر دیس پنجاب محاذ کی بنیاد رکھی، اور برکت علی ہال میں ماہانہ بنیاد پر مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا، اور وہاں ملک کے مشہور اور معروف جو شعراء اپنا کلام سناتے، اور ہم